السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں محفوظ ہوگا کہ اس عشر مجالس کے ذریعے جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں وہ ہے ابلیس کے فتنے اور ان سے بچنے کے طریقے. بے شک یہ ایک بہت بڑا کھلا دشمن ہے کہ جس کے بارے میں بارہا خداوند عالم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ یاسین کی اس آیت مبارک میں اللہ نے ہمیں بالکل واضح کر دیا کہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ابلیس ہے، شیطان ملعون ہے. تو اب جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے تو یقیناً اس سے بچنے کی بھی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے کوششیں بھی یقیناً بہت زیادہ کرنی ہوں گی، کیونکہ اس نے جو اللہ سے اختیارات مانگے تھے اس میں سے ایک اختیار یہ بھی تھا کہ اس ملعون نے، ابلیس نے اللہ سے اختیارات جو مانگے ان میں سے ایک ہے مجھے نہ مرئی بنا دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں کسی کو دکھائی نہ دوں اور میں بہکاتا بھی رہوں. تو اب جب دشمن دکھائی بھی نہ دے تو اس سے بچنے کے لیے جو تدبیریں ہمیں کرنی وہ تو اور زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن اگر دکھائی دے تو انسان اس سے بچنے کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، لیکن جو دکھائی نہ دے ایسا دشمن، اس سے اور زیادہ انسان کو بچنے کے لیے کوششیں زیادہ کرنی ہوں گی. لہٰذا یہ ابلیس ملعون کے جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا اور انہیں حق کی راہ سے شکار کرتا رہوں گا، انہیں ورغلاتا رہوں گا، لہٰذا اس کے جو یہ فتنے اپنے جال کو پھیلاتا ہے لوگوں کے درمیان، ان سے ہمیں باہر نکلنا ہے. اور ان کے بھی بڑے ہی بہترین طریقے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ کہیں پر بھی دین اسلام نے اپنے ان بندوں کی، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کا معاملہ جو رہا ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوا اسلام نظر آتا ہے. دین اسلام ہمیں بہترین راستہ بتاتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی بھی تنہا اور تشنا نہ چھوڑا. یہاں پر ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی، ایک روایت پیش کرنا چاہوں گی. وہ روایت کہ ابلیس ملعون نے جب اس بات کا اعتراف کیا تھا جناب یحییٰ نبی کے سامنے کہ انسانوں کی قسمیں اس کے درمیان کیسی ہیں، وہ کس طرح سے انسانوں کو پاتا ہے، کس طرح بہکاتا ہے، اس کے متعلق ایک روایت موجود ہے بہت مفید ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بھی اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھ کر کے سوچیں کہ ہم یہ جو باتیں پیش ہونے جا رہی ہیں ان میں سے کس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں. لہٰذا جب مسئلہ پتہ چلے گا تو اس کا سولوشن نکالنا آسان ہو جایا کرے گا. لہٰذا یہ روایت کہ ایک بار ابلیس حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو نصیحت کریں.
یعنی ابلیس یہ کہہ رہا ہے. لہٰذا نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، موقع کو غنیمت جانا نبی نے، اور چاہا کہ اس سے کچھ ایسی باتیں پتہ کر لی جائیں ابلیس سے کہ جس کے ذریعے یہ انسانوں کو بہکاتا ہے. لہٰذا جناب یحییٰ نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اولاد آدم کا حال تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ اولاد آدم یعنی انسانوں کا حال تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اولاد آدم ہمارے نزدیک 3 قسم کے ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں. یعنی شیطان جو بہکاتا ہے، لوگوں کی طرف آتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ 3 قسم ہے، 3 کیٹیگری ہے. اب اس نے اس بات کو واضح کیا کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں ہمارے نزدیک اس انداز سے ہیں، انسانوں کا وہ گروہ کہ میرے نزدیک اس انداز سے ہیں کہ ان کو میں گیند کی طرح سے جب چاہے گھما دیتا ہوں. یعنی کہ انہیں جب چاہے، یعنی اس مثال کے ذریعے بات یہ پیش کرنا تھی کہ میں جیسا چاہوں، میں جس طرح سے چاہوں، جب چاہوں انہیں بہکا لیتا ہوں بآسانی. یعنی ایمان ان کا اتنا کمزور ہے کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں میں بہک جاتے ہیں. اور جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے، وہ گیند کو، ایک بال کو جب چاہے جس طرح سے گھما سکتا ہے، جس طرح سے چاہے استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا یہ شیطان کہتا ہے کہ انسانوں کی ایک قسم میرے نزدیک ایسی ہے مثل گیند کے جو بچے کے ہاتھ میں ہو، کہ جسے جب چاہے جیسا چاہے گھما دوں، اسی طرح سے میں انہیں جب چاہے جس طرح چاہے انہیں گناہ کی طرف لے آتا ہوں. آج ہم دیکھیں تو یہ باتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ابلیس کے فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سا کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، ایک چھوٹا سا بھی فائدہ، تو ہم سوچتے ہیں چلو جھوٹ بول لیا جائے، اس کے ذریعے فائدہ حاصل ہو. شیطان نے بڑی آرام کے ساتھ، بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہمیں مثل بال کے گھما دیا، یعنی ہمیں اپنے اختیار میں لے لیا اور جیسا چاہ رہا ہے وہ کروا رہا ہے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے ذہنوں میں اٹھتی ہیں، کبھی جھوٹ بولنے کا دل کرتا ہے، کبھی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کسی کی غیبت کرنے کا دل کرتا ہے، کبھی کسی کا حق مارنے کا دل کرتا ہے، کبھی بد کلامی، کسی کی دل آزاری، کسی کا دل دکھا دینا، کبھی کسی کو گالیاں دے دینا، بدتر طریقے کا سلوک کرنا، بزرگوں کی توہین کرنا. یہ جو تمام چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو اس وقت انسان لمحہ بھر کے لیے صحیح سوچے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بننے دے. کیا اس کی حیثیت فقط اتنی ہے کہ وہ اپنا کچھ اختیار نہیں رکھتا؟ انسان کیا انسان فقط ایک کھلونا ہی بننا چاہتا ہے ابلیس ملعون کے ہاتھ کا؟ کم سے کم اپنی ڈگنیٹی کے لیے، کیونکہ بے شک یہ انسان کی عزت و وقار کا معاملہ بھی ہے، یہ انسان کی ڈگنیٹی کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھلونا ابلیس کے ہاتھوں کا نہ بننے دے کہ ابلیس اس سے کھلواڑ کرے اور وہ اسے موقع فراہم کرے. نہیں، بلکہ جب ہم گناہ کی طرف ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، انسان رک جائے، اس شیطان پر لعنت کرے اور اس کے برعکس اچھائی کی طرف بڑھے. تو لہٰذا ایک یہ قسم ابلیس نے بیان کی کہ یحییٰ نبی سے کہ ہمارے نزدیک پہلی قسم کے لوگ مثل گیند کے ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں ہوں اور اسے آسانی سے ہم بہکا دیتے ہیں. اب دوسری قسم کے لوگ اس نے واضح کیا، نبی کے سامنے اعتراف کیا کہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بہت سخت اور دشوار کن ہوتے ہیں، یعنی بہت مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بہکانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے توبہ کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے سے وہ بہکتے نہیں ہیں اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹا کر، جلا کر، راکھ کر دیتے ہیں اور خدا کے قربت حاصل کر لیتے ہیں. تو دوسری قسم کے لوگ اس طرح کے ہیں جو توبہ اور استغفار سے، کہ جنہیں ہم بہکاتے ہیں یا گناہ کرواتے ہیں لیکن وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے مجھ سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ اس کیٹیگری سے یقیناً ہم کو واسطہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر لمحہ توبہ استغفار، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. انسان کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے بھی باخبر ہو جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کے بعد جلد از جلد توبہ کرے. وہ رحمان اور رحیم، وہ پروردگار عالم اس قدر رحم کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ پروردگار عالم. جب کوئی بندہ اس کا گناہ کرتا ہے کتنا رحیم ہے وہ، کہ اس بات سے اندازہ لگائیں آپ عزیزان گرامی
کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس وقت خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھنا، تاکہ اسے میں سزا دوں، ایسا نہ لکھنا ابھی، کیونکہ کچھ لمحہ انتظار کرو، کچھ وقت، کچھ ساعت انتظار کرو، ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان گناہ میں ملوث نہ ہو۔ اگر خدا نہ کرے کوئی گنہگار ہو جاتا ہے تو خدا چاہتا ہے وہ جلد از جلد توبہ کر لے، جلد از جلد استغفار کر لے اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کر لے، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنے۔ لہٰذا اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور جب ایک بشر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، خداوند عالم خوش ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو بہت انتظار کرنے کے بعد تب بڑے افسوس کے ساتھ خداوند عالم حکم دیتا ہے کہ اب اس کے گناہ کو لکھو۔ ہم اس کیٹیگری میں نہ آنے پائیں، اس کے لیے بھی یقیناً ہمیں سوچنا ہے، بلکہ ہمیں اس کیٹیگری میں آنا ہے کہ توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دیں۔ ہر انسان گنہگار ہے، بیٹھ کر کے تنہائی میں سوچیں۔ ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے گناہ کا کنفیشن کسی اور کو کہہ کر اسے اپنے گناہ کا گواہ بنائیں، بلکہ ہمیں اپنے خدا سے کہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، سرگوشی کیا کریں، اپنے وقت کے امام سے سرگوشی کیا کریں، اور اپنے گناہ کے بارے میں خدا کے سامنے کنفیشن کریں کہ ہم نے یہ گناہ کیا، خدایا ہم اس سے باز آتے ہیں، اسے دوبارہ انجام نہیں دیں گے۔ تمام باتیں اس طرح سے اور توبہ اور استغفار کے ذریعے ان گناہوں کو مٹا دیں۔ تیسری قسم ابلیس کہتا ہے کہ یحییٰ نبی سے کہ تیسری قسم کے افراد میرے نزدیک وہ ہیں کہ جن پر میرے کوئی حربے کام نہیں کرتے، میں پوری کوشش انہیں بہکانے کی کروں لیکن میرا کوئی بھی جال ان پر جال میں وہ پھنستے نہیں ہیں، میرا کوئی بھی حربہ ان پر اثر نہیں کرتا۔ اور یہ تیسرے قسم کے افراد آپ انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جن پر میرا کوئی حربہ جو ہے اثر نہیں کرتا ہے۔ بے شک آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے کہ ابلیس ملعون نے 3 قسمیں بتائی ہیں کہ اگر بے شک ان لوگوں میں ہمیں اپنا شمار تو نہیں کروانا ہے کہ جو شیطان جنہیں کھلونا بنا کر کھیلے، ہمیں ان لوگوں میں آنا ہے کہ جو توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جو اس دنیا کی معصوم ہستیاں رہی ہیں۔ یہ ماہ محرم ایک معصوم کی مظلومیت کی یادگار ہے، مولا حسین علیہ السلام کی یادگار قائم ہے عزاداری امام حسین کے شکل میں۔ بے شک سلام ہو اس ہستی پر جو کہ معصوم تھے، وہ امام کہ جن کے قبضے قدرت میں کیا نہ تھا، ایک اشارہ کرتے تو دریا آپ کے قدموں پر آ جاتا، بلکہ دریا کو آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر فقط قدم ہی کربلا کے تپتے بن میں کسی بھی مقام پر قدم مار دیتے یا اشارہ کر دیتے، اس جگہ سے چشمہ پانی کا پھوٹ پڑتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، 2 محرم آ گئی۔ 2 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس میں بارہا ہم مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے کہ 2 محرم کو مولا حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا۔ یہ وہی سرزمین کربلا ہے کہ جہاں پر فاطمہ زہرا کا بھرا گھر عصر عاشور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب مولا حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں، ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد امام نے سوال کیا ہے لوگوں سے کہ یہ کون سی سرزمین آئی۔ کسی نے اس کا نام غازریہ بتایا، کسی نے شط الفرات بتایا، کسی نے نینوا بتایا۔ امام نے پوچھا ایک مرتبہ پھر سے کیا کوئی اور نام ہے؟ اب کی مرتبہ بتانے والے نے بتایا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربلا کا نام امام حسین علیہ السلام نے سنا ہے، تڑپ اٹھے اور ایک مرتبہ کہا خدایا راضی رہنا
کہنا جس زمین کی آرزو حسین کو تھی وہ سرزمین آ گئی۔ مولا حسین علیہ السلام جب کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں، یہاں بڑا ہو کا عالم تھا۔ یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر کوئی بھی نبی اگر آیا تو اسے چین نہ ملا، اسے قرار نہ ملا، اسے اس زمین پر اذیت ملی ہے۔ کچھ چاہنے والوں نے کہا بھی کہ مولا یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر کوئی نبی، کوئی اوصیہ کبھی سکون سے نہ رہنے پایا، یہاں پر آپ کو بھی قرار نہ ملے گا۔ لیکن مولا بیان کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے میں اس سرزمین پر آیا ہوں۔ بے شک میں جانتا ہوں یہاں پر میرا خون ناحق بہے گا، لیکن نانا کے دین کو بچانے کے لیے میں اپنے چاہنے والوں کی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچ گئے، یہاں پر مولا نے ان زمین کے مالکوں کو بلوایا۔ ایک مرتبہ امام نے ان سے اس زمین کو خریدا ہے، اچھی خاصی رقم انہیں عطا کی، زمین کو خرید کر اور پھر اسی زمین کربلا کو انہیں ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا، اور شرط کے ساتھ، فقط 2 شرط تھی امام کی۔ امام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے اس زمین کو تم سے خریدا اور میں تمہیں یہ زمین سونپ رہا ہوں، میرے فقط اتنی آرزو ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہم شہید ہو جائیں، ہم شہداء کے جسموں کو دفن کر دینا اور یہاں پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا تاکہ ہماری قبریں برباد نہ ہو جائیں۔ دوسری تمنا، دوسری آرزو امام کی تھی، اللہ اکبر، کہ ہم اپنے امام کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن آج سے 1400 برس پہلے بھی امام نے رہتی دنیا تک کے ہر اپنے چاہنے والے کو یاد کیا۔ امام فرماتے ہیں میری دوسری آرزو یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو اسے میری قبر کا پتہ بتانا اور 3 روز تک کہ اسے یہاں مہمان رکھنا۔ سلام ہو آقا حسین آپ پر۔ آج اور رہتی دنیا تک کوئی بھی کسی بھی زائر حسین کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ حسین کا روضہ غیروں کی زمین پر ہے۔ حسین نے خود اس زمین کو خریدا ہے اور ہبہ کر دیا۔ مولا حسین نے اپنے روزوں کے لیے، اپنے زائرین کے لیے زمین ہموار کر دی۔ ایک مرتبہ امام نے یہ وصیتیں کی اور پھر ایک جملہ فرمایا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ جب بھی میرا کوئی شیعہ میرے روزے کی زیارت کو آئے اس سے یہ ضرور کہنا کہ اس کا مولا 3 روز کا بھوکا اور پیاسا اس دنیا سے رخصت ہوا، جب بھی ٹھنڈا پانی پیے حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کریں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔